برحمتك يا ارحم الراحمين لا اله الا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم منبر پاک پہ جلوہ بار حضرات علماء کرام محترم بزرگوں ہم ان ساتھیوں عزیز بچوں اسلام کی عزت دار ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آج شب معراج ہے۔ تمام آپ حضرات کو جملہ مومنین مومنات کو مولا یہ رات مبارک فرمائے آمین۔ اور اس کے صدقے میں تمام مسلمانان اہل سنت بھائی بہنوں کو دارین کی برکتوں فرحتوں خوشیوں مسرتوں سے مالا مال فرمائے۔ سبحان اللہ۔ یہ رات جاگنے کی ہے، سبحان اللہ۔ اور میاں جاگنا تو سبحان اللہ۔ اب سن لو عاشق کا شعر، ذرا سنا سنو بھائی۔ ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تیری کوچے میں ہونا دفن جنت سے کو کہتے ہیں، تیرے کوچے میں ہونا دفن جنت سے کو کہتے ہیں۔ تیری لکھنا تیری سننا تجھی میں گم رہنا، تیری سننا تیری لکھنا تجھی میں گم رہنا، حقیقت معرفت اہل طریقت سے کو کہتے ہیں، حقیقت معرفت اہل طریقت سے کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ آج محبوب کی سبحان اللہ۔ اللہ دنیا میں بھی محفوظ رکھے، آخرت بھی محفوظ رکھے، آمین۔ اللہ اللہ شاد رکھے آپ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، اللہ سب کو شاد رکھے۔ آج محبوب کی برات کا دن۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ شب معراج ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مقدس رات کی فیض و کمالات سے مالا مال فرمائے۔ آمین آمین۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے بڑی پیاری بات فرمائی، عشاء کی نماز پڑھ لی، کوئی کمزور آدمی ضعیف آدمی رات بھر نہیں جگ سکتا تو عشاء کی نماز پڑھ لی، فجر کی نماز پڑھ لی، گویا کہ اس نے رات بھر بیداری میں سبحان اللہ گزاری۔ سبحان اللہ۔ وہ نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا بول چکائے اپنا ہاتھی خالی ہے۔ اللہ تعالی کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ محمد رسول اللہ۔
قبل اس کے اس آیت مقدسہ کی روشنی میں تھوڑی دیر ہماری گفتگو کچھ آگے بڑھی۔ سب سے پہلے سارے جہان کے آقا و مولا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھی دینے والے، بے سہاروں کے سہارے، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، اپنی نوری چادر میں چھپانے والے، آقائی نامدار محبوب پروردگار روحی الہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسفنا میں بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں۔ 3 بجے کی گاڑی تھی، ٹکٹ کینسل کر دیا، مطلب یہ اللہ جو کرتا بہتر کرتا۔ میں نے کہا احباب کو چھوڑ کے میں کیسے چلا جاؤں؟ سبحان اللہ، انشاءاللہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اب یہ 30 روپے کا یہ اسٹیکر ہے، کہاں یہیں سے اللہ اللہ، لہذا اس اسٹیکر کو لے کے ضرور جائیے گا۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانی بھی منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے، کارواں بنتا گیا، تاکہ مولانا فخر الدین صاحب، مولانا نظام الدین صاحب کے حوصلے بلند ہوں اور وہ آئندہ اور اسٹیکر کو چھپوائیں۔ 30 روپے کا ایک سیٹ ہے، اس کو لے جانا نہ بھولیے گا۔ بولو انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ سرکار کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود پاک۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد۔ فخر زمین و زمن، سرمائی علم و فن، بریلی کے تاجدار، ہم غربائے اہل سنت کی مددگار، آقائے نعمت، دریائے رحمت، امام عشق و محبت، اعلیٰ حضرت بولو زور سے سبحان اللہ۔ مانا عرب نے تجھ کو یگانا، گایا عجم نے تیرا ترانہ، مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ، حامی سنت اعلیٰ حضرت، دین کی نوبت ایسی بجائی، جھوم رہی ہے ساری خدائی، لہرا سنا دے ترسیے جیرا، حامی سنت فرماتے اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ بولا سن سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، اور انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ سبحان اللہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے ہی نہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان۔ اے بھولا سنی، اے سیدھا سادہ سنی، اے ناواقف سنی، اب بھی نہ سمجھے گا تو کب سمجھے گا؟ بشر چلا، بشر کا قافلہ چلا، بشر کی جماعت چلی، حضرت بشر چلے، جب بشر چلا، بشر کا قافلہ چلا، بشر کی جماعت چلی، حضرت بشر چلی، ریتیلی وادی سے گزرے، پاؤں کا نشان بن گیا، پاؤں کا فوٹو بن گیا، پاؤں کی تصویر بن گئی، پاؤں کا عکس بن گیا، اور یہی بشر جب آگے چلا، سنگلاخ وادیوں سے گزرا تو پتھروں نے پکار کے کہا یہاں حکومت ہماری ہے، یہاں سلطنت ہماری ہے، یہ وادی ہماری ہے، ہماری وادی سے گزر رہے ہو، خراج دیتے جاؤ۔ پاؤں پتھروں سے ٹکرائے، لہو لہان ہو گئی۔ یہ کس کا چلنا تھا؟ بشر کا چلنا تھا۔ یہ کس کا چلنا تھا؟ بشر کا۔ مگر جب جانے بشر چلا، جب آبروئے بشر چلا، جب آمنہ کا لال مصطفیٰ جب ریتیلی وادی سے گزرے صلی اللہ علیہ وسلم، پاؤں کا نشان نہ بنا، پاؤں کا فوٹو نہ بنا، پاؤں کی تصویر نہ بنی، پاؤں کا عکس نہ بنا۔ آقا جب سنگلاخ وادیوں سے گزرے تو پتھروں نے پکار کے عرض کیا یا رسول اللہ اجازت دے دو تاکہ نشان قدم کو ہم سینے میں جمع۔ پتھر مثل موم کے پلا محبوب کے نقش پا کو اپنے سینے میں جمع۔ کیا مطلب؟ یعنی رب کی مشیت نے بتا دیا میرے محبوب سے کاندھا ملا رہا ہے، جب چلنے میں برابری نہیں کر سکتا تو مقام مصطفیٰ میں کیسے برابر ہو جائے؟ پھر پڑھ لو اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، اور انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے ہی نہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ آپ نے ابھی تقریر سنی، حضرت
مولانا سعدان رضا صاحب قبلہ کی تقریر سنی، نہ سنی مولانا فخر الدین صاحب کی، ابھی آپ نے تقریر سنی مولانا شمائل رضا صاحب کی، ابھی آپ نے منقبہ سنی باب الرضا حشمتی سے۔ صبح آپ ٹیپ بجاؤ گے اور یہ جو موبائل میں جو ٹیپ کیا ہے کہو گے بڑی عمدہ تقریر ہے، بڑی عمدہ نعت ہے، بڑی عمدہ آواز ہے، بڑی عمدہ کتابت ہے، بڑا عمدہ آواز ہے۔ اے بھولا سنی سبحان سبحان اللہ۔ اب بھی نہ سمجھے گا تو کب سمجھے گا؟ ہم بولے تو تقریر کہا جائے، ہم بولے خطابت کہا جائے، ہم بولے واز کہا جائے، اور جب آمنہ کا لال بولے تو سورہ یاسین کہا جائے، سورہ اخلاص کہا جائے، سورہ والضحیٰ کہا، ہم بولے ہماری بات کہی جائے، آمنہ کا لال بولے خدا کا کلام کہا جائے۔ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، اور انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ بس ایمان بچاؤ، یہی اصل ہے، یہی روح ہے، یہی کل ہے، یہی جان ہے، یہی تمام ہے۔ اللہ اللہ بات آئی ہے، سنو۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں اچھے اچھوں کو بولنے کی اجازت نہیں تھی، گھبراتے تھے۔ اللہ اللہ، مگر سرکار مدینہ کے نائب اعظم ہیں اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ۔ آج سرکار کی بارگاہ میں ملا شریف پڑھتے تھے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، اور میرے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ملا شریف پڑھتے تھے اللہ اللہ حضرت مولانا جمیل الرحمن علیہ رحمت الرضوان۔ سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ آیا حضرت سن لو فتویٰ والا، سبحان اللہ۔ میرا دین و مذہب میری کتابوں سے ظاہر، اس پر قائم رہنا ہر فرض سے اہم ترین فرض ہے۔ آؤ ذرا بارگاہ اعلیٰ حضرت میں چلو، میرے اور تمہارے اعلیٰ حضرت سبحان تشریف فرما ہے۔ حضرت مولانا جمیل الرحمان صاحب علی رحمہ ملا شریف پڑھ رہے، کھڑے ہو جاؤ، مائک دے دیجیے، سنو۔ ارے سنیے حضرت، آنکھوں کا تارا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھوں کا تارا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھتی درود دوڑے گی حوریں، پڑھتی درود دوڑے گی حوریں، پڑھتی تم نہیں دوڑو گے، کیا بات ہے؟ تم نہیں دوڑو گے، نبی کے دین کے لیے دوڑے ہو، جشن عید میلاد النبی کے لیے دوڑے ہو، آقا کی عظمت کے لیے تھکے آ رہے اب تمہیں نہیں دوڑنا ہے، دوڑو۔ سبحان اللہ۔ حوریں کہیں گی نبی کا پیارا آیا، نبی کا دلارا آیا ہے، نبی کا چاہینے والا۔ سبحان اللہ۔ سبحان پڑھتی درود دوڑے گی حوریں، پڑھتی درود دوڑے گی حوریں، پڑھتی درود دوڑے گی حوریں، لاشا جو لے گا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لاشا جو لے گا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اور میرے سرکار جلوہ فرما ہے، سن لو، پھر تم یہ نہیں کہہ سکتے
کہ ابلیس رضا آیا تھا بتایا نہیں؟ میرے اعلیٰ حضرت سب بتا. سبحان کیا اللہ. بات ہے. اب سنو. پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا. تو یہ نہیں کہوں گا نماز لایا، روزہ لایا، حج لایا، زکات. کیا بات ہے. کیا بات ہے. ہمارے سبحان اللہ. قابل نہیں، ہماری نماز اس قابل نہیں، ہمیں ہماری زکات اس قابل نہیں. اب اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں قیامت میں جب پوچھا جائے گا تو کیا کہو گے؟ پڑھو. پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، تو میں کہوں گا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہوں گا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان. آقا کے بن جاؤ بیڑا. قیامت میں جب پوچھا جائے کیا لائے، مولا تیرے محبوب کا نام لائے، سبحان. تیرے محبوب کا نام لائے. سبحان اللہ. اللہ اسی محبوب کی محبت میں جلائے، اسی محبوب کی محبت میں سلائے. آمین. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. عرش رضی کا اسٹیج ہے، اس پہ بیٹھا ہوا کم بخت تطہیر کہہ رہا ہے بریلی آئے تھے ہو سجدہ مت کرنا. معاذ اللہ. جامعۃ الرضا میں معاذ. بریلی شریف بھی نہیں کہا سجدہ نہ کرنا. ارے کم بخت یہ الزام لگانا بدگمانی ہے، بدکار ہے تو. مومن مزار کو سجدہ نہیں کرتا. بے شک. بے شک. سنو اب عارف باللہ کا کلام. سبحان. سمجھو. پیلا. سنگے در جانا پر کرتا ہوں جبھی سائی، سنگے در جانا پر کرتا ہوں جبھی سائی، سنگے در جانا پر کرتا ہوں جبھی سائی، سجدہ نہ سمجھ نجدی، سر دیتا ہوں نذرانہ، سجدہ نہ سمجھ نجدی، سر دیتا ہوں نذرانہ. سبحان اللہ. میں نے کہا یہ عارف باللہ کا کلام ہے، تو کہہ رہا سجدہ کہیں نجدی نہ ہو. جی اس لیے میرے سرکار نے فرمایا سجدہ نہ سمجھ نجدی، یعنی سجدہ سمجھنا یہ نجدی کا کام. بے شک. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ میں دو کا کلام سنتا ہوں. سبحان. ایک حضرت سرکار علامہ کافی علی رحمہ سبحان. اور ایک اپنے بھائی استاد دمن علامہ حسن رضی اللہ. سبحان. اللہ سب کی قبروں پر رحمتوں کی نور کی رحمتوں کی بارش کرنا. فرمایا دو کا پڑھتا ہوں، ایک اپنے بھائی استاد زمن علی رحمہ کا اور دوسرا کلام علامہ کافی علی رحمہ. اب سنو سبحان اعلیٰ حضرت کے بھائی کا کلام. غریبت اجل سے تیری چوکھٹ پہ جھکا ہوں، غریبت اجل سے تیری چوکھٹ پہ جھکا ہوں، غریبت اجل سے تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو، جتنی ہو قضائے کی سجدے میں ادا ہو، جتنی ہو قضائے کی
سعادات ہی بتائی. بے شک مجمع کا کلام نہیں ہے کہ اجمل کا ہے کہ بیکل کا ہے کہ راست کا ہے. یہ عارف باللہ کا کلام. استاد زمن علامہ حسن اعلی حضرت کے چھوٹے بھائی کا کلام. سبحان اللہ سبحان جتنی ہو قضا 1 کروڑ 2 کروڑ کی پہیا تو سب قضا ہے. بے شک ہے کیا عمل کے اپنے احساس کیا ہے, وجود نظامت کے پاس کیا ہے, رہے سلامت تمہاری نسبت اپنا تو بس آسرا ہی ہے. سبحان اللہ اسی محبوب کی محبت میں جلائے, آمین اسی محبوب کی محبت میں سلائے. آمین. اللہ اللہ یہ شب معراج ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے سدرا پہ تو جبریل امین علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عرض کیا بال برابر بھی آگے بڑھوں گا تو جل کر خاکستر ہو جاؤں گا. تو آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا اے جبریل آگے کا راستہ کون بتائے گا, واہ آگے کی گلی کون بتائے گا. نہیں, یہ تو صبح میرا گھر ہے, سبحان یہیں سے گیا تھا آج اپنے گھر آیا. واہ واہ مکان بھی میرا گھر ہے, واللہ مکان بھی میرا. سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ. واہ فرمایا جبریل وہ مقام خلیل تھا واہ جہاں تجھے کہا کوئی حاجت ہو تو بتاؤ, یہ مقام حبیب ہے, تمہیں کوئی حاجت ہو تو بتاؤ. سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو جبریل امین علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم عرض کرتے یا رسول اللہ جب آپ کی امت گزرے پرسرات پہ سے تو مجھے اتنی اجازت ہو کہ میں اپنے پروں کو بچھا دوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. پروں کو بچھا دوں. سبحان اے جبریل امین آپ نے آقا نے فرمایا تھا کیا مانگا, تو جبریل امین علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی روحانیت جواب دے رہی ہے. مانگا بھی, مانگنے کا طریقہ بھی بتا دیا. سبحان اللہ یعنی جب دروازے فقیر آتا ہے کہتا آپ اپنے بچے کا سیرا دیکھیے, آپ اپنے بچے کی شادی دیکھیے, آپ اپنے بچے کی خوشیاں دیکھیے. ارے فقیر لینا پیسہ مولانا شرف الدین صاحب قبلہ سے ہے, دعائیں اولاد کو دینا. تو سائل نے بتایا اگر مولانا کو دعا دوں گا تو یہ 5 کا نوٹ دے دیں گے اور ان کی اولاد کو دعا دوں گا تو انشاءاللہ 10 کا نوٹ مل جائے. واہ واہ اس لیے کہ باپ کو سب سے زیادہ محبت اپنی اولاد سے ہوا کرے بلا تشبیہ و بلا تمثیل. جبریل امین علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بتا دیا آقا کو سب سے زیادہ محبت اپنی امت سے. واہ کس سے ہے؟ اور جب امت کی خدمت لے لی جائے گی تو آقا نہ معلوم کیا آتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان سنو سبحان اللہ پل سے اتار راہ گزر کو خبر نہ ہو, پل سے اتار راہ گزر کو خبر نہ ہو, پل سے اتار راہ گزر کو خبر نہ ہو, جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو, جبریل پر بچھائے تو پر کو آقا میرے جگر سے ضمیر روزگار اور کاٹا میرے جگر بے غم روزگار کا, کاٹا میرے جگر سے غم روزگار کا, یوں کھینچ لے گی کہ جگر کو خبر نہ ہو, یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو. یہ ہے اعلیٰ حضرت سبحان اللہ معاہدے دین و ملت. سبحان اللہ. تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام,
للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوا. اے میرا بھولا سنی حضرت جبریل امین علی نبینا علیہ الصلوۃ تسلیم سے بتا دیا آقا نے جبریل جہاں تمہارے سفر کا اختتام ہوتا ہے وہاں سے آمنہ کے لال کے سفر کا آغاز ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جبریل علی نبینا علیہ الصلوۃ تسلیم جہاں تمہارا پر چلے وہاں مصطفیٰ کا تلوہ چلے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. سمجھے اگر جبریل امین علی نبینا علیہ الصلوۃ تسلیم اپنا جیسا سمجھتے تو چلے جاتے بے شک. مگر بتا دیا حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ تسلیم نے جہاں میرے سفر کا اختتام ہوتا ہے آمنہ کے لال کے سفر کا وہاں سے آغاز ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آقا جب تشریف لائے رب نے 50 نمازیں دی. کتنی؟ زور سے بولو. 50. حضرت موسیٰ علیہ السلام تسلیم نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی امت ہلاک ہو جائے گی بہت نمازیں. تو پھر تشریف لے گئے عرض کیا مولا کم کر دے. میرے رب نے 5 نمازیں کم کری. کتنی؟ 5. زور سے بولو. 5. اب 45 لے کر آئے. پھر عرض کیا یا رسول اللہ نمازیں بہت زیادہ ہیں آپ کی امت ہلاک ہو جائے گی. آقا پھر تشریف لے مولا نمازیں زیادہ ہیں. میرے رب نے پھر 5 معاف کر دی. اب کتنی بچی؟ 40. عرض کیا یا رسول اللہ سبق نمازیں بہت زیادہ ہیں. آقا پھر تشریف لے کر رب نے پھر 5 معاف کی. کتنی؟ 5. اب کتنی بچی؟ 35 لے گیا. عرض کیا یا رسول اللہ بہت زیادہ ہے نماز. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر سرکار تشریف لے 5 معاف ہوئی. کتنی؟ اب کتنی آئے؟ 30. آنا جانا آنا بس ذہن حاضر کرو. سبحان ذہن اللہ. حاضر کرو. اللہ اللہ. مولانا شرف الدین صاحب قبلہ نے فرمایا یہ مال ہمیں دے دو. کیا کہا؟ ہم نے کہا ٹھیک ہے لینا ہے تو 50 روپے میں لے لیجیے. کتنا؟ 50. ان کا نہیں 50 سے نہیں ہو پائے گا. اب ایسے ہی کرنا ہے تو آپ 5 روپے میں لے لیجیے. میں نے کہا نہیں بھیا اتنا سستا نہیں. اللہ پھر بولے ہمیں دے دیجیے. اللہ اللہ 10 لے لیجیے. ہم نے کہا نہیں. بولے اچھا 15 لے لو. واہ واہ. 15. کیونکہ حضرت کو نہیں معلوم ہے کتنے میں ملے گا. جی. حضرت کو اور مجھے نہیں معلوم ہے کتنے میں بکے گا. میں سوچ رہا ہوں زیادہ سے زیادہ میں جی. بک جائے. حضرت سوچ رہے ہیں کم سے کم میں. کھنڈوا والوں اب بھی نہیں سمجھو گے. خدا علیم و خبیر ہے. رب کو معلوم ہے کہ 5 ہونا ہے. جی. پھر 50 کا تو اگر کہو خدا کو معلوم نہیں تو کافر. بے شک بے شک. مولا 5 تھی 50 تھی 5 نہیں 50 بھیجا. ماجرا کیا ہے؟ میرے رب کی رحمتوں نے جواب دیا. ادری سزا وہ قوم آ رہی ہے جس کو دیوبندی کہا جائے گا جس کو وہابی کہا جائے گا. تو دیش کے اندر بم باٹ کرے گا جسے دہشت گرد کہا جائے گا. پولیس والے جسے ڈھونڈ رہے ہوں گے وہ کہیں گے جس کا نام محمد یا علی وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں. لہذا میں نے بتا دیا محبوب میں تو 50 دوں گا اور تم 45 کو معاف کر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ. اب سنو اعلیٰ. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب. میں تو مالک ہی کہوں گا
کمال ہے. جب اللہ کا حبیب چلا تو رب نے فرمایا محبوب امت 5 پڑھے گی میری رحمت 50 کا ثواب. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. زور سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے نالائقو 50 پڑھ کے دکھاؤ. واہ 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 اس واہ. لیے اللہ نے 50 بھیجی ہے. بے شک بے شک. جی جمعے کے دن گئے کھٹ کر کہاں ہے گڈو کے ابا؟ جی ارے بھائی 24 گھنٹے اور اس کو دگنا کر لو تو 48 گھنٹہ. جی تو بیگم نے جواب دیا کم بخت جمعے کو گیا تھا آج جمعہ ہو گیا ابھی تک واپس نہیں آیا. واہ. کیا میں 50 پڑھو گے تو یہی حال ہوگا. جی اور یہ ہے اس کے محبوب کا کرم. سبحان زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. رب نے فرمایا او امت 5 پڑھے گی میری رحمت 50 کا ثواب. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. زور سے کہہ دو سبحان اللہ. ایک صاحب کھڑے ہو گئے بولے اللہ اللہ. ایک مرتبہ آقا اور چلے جاتے اللہ اللہ تو یہ بھی کام ہو جاتا. اللہ میں نے کہا تمہیں معلوم نہیں اللہ اللہ جو فرض ہوئی اس میں بھی حکمت ہے واہ. اور جو معاف ہوئی اس میں بھی اللہ جانے اس کی عطا سے اس کا حبیب جانے. سبحان اللہ. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اللہ اللہ جنہیں یہ بھی ماننے کا دعویٰ کر اشق اللمحات اللہ شرع مشکات میں حدیث پاک نقل فرماتے عصر کے وقت کرامن کاتبین نامہ اعمال لے کے جاتے ہیں. یا تو بندہ جانتا ہے جس نے گناہ کیا یا کرامن کاتبین جانتے ہیں یا رب جانتا ہے چوتھا کوئی. اور عصر کے بعد دوسرے کی ڈیوٹی ہوتی ہے دوسرے فرشتے آ جاتے ہیں. حضرت شیخ فرماتے ہیں میدان محشر ہے حساب ہو رہا ہے میزان ہے اللہ اللہ پکڑ کے لائے گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا رب نے فرمایا تو لو حساب کرو. حساب کیا سناٹا بٹا سنا کوئی نیکی تھی علاوہ گناہوں کی. گناہوں کا پلہ وہاں اوپر اٹھے گا جو وزنی ہے جو خالی ہے وہ نیچے آئے گا. میرا رب ارشاد فرمائے گا لے جاؤ اس بندے کو جہنم میں. ادھر سنو پیچھے مت دیکھو ادھر دیکھو. سبحان لے جاؤ اس بندے کو جہنم میں. فرشتے پکڑ کے لے کے چلیں گے. حضرت شیخ فرماتے ہیں سبحان پیچھے مڑ کے دیکھیں گے کیا بات ہے. کہیں گے ہمارے آقا کہاں ہے. ہم ان کو فرمائیں گے وہ دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں اللہ کا حبیب آ رہا ہے. سبحان فرمایا اتنی تیز رفتاری میں کہ بجلی کی رفتار اس کے سامنے ہیچ گئی. اور میرے آقا کی ردائے رحمت باد سرسر کی جوش پر سبحان اللہ. اور آقا ہاتھ پکڑ لیں گے فرمائیں گے یہ تو میرا ہے تمہارا اس پہ کیا. واہ واہ. یہ تو میرا ہے. اللہ اللہ دوبارہ پھر لے کے آئیں گے الرب کی بارگاہ عرض کریں گے مولا دوبارہ حساب کریں. سبحان اللہ. مولانا شرف الدین صاحب کے سامنے نوٹ گنے گئے اور اس کے بعد پھر آ جائیں اسلم کے دوبارہ گنو تو مولانا نظام الدین کہیں گے کیا کر رہے میرے بپا تو موجود تھے ان کے سامنے گنا گیا. وہ رکھی بارگاہ حساب ہو رہا ہے فرشتے موجود ہیں. سبحان اس کا محبوب فرما رہا عرض کر رہا مولا دوبارہ حساب. سبحان اللہ. میرے رب نے یہ نہیں فرمایا محبوب ابھی تو حساب ہوا ہے میرے سامنے ہوا ہے فرشتوں کے سامنے ہوا ہے. فرماتا دوبارہ حساب. واہ 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 واہ. دوبارہ اللہ اب دوبارہ جب حساب ہوگا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک پرچہ اپنے پرنے مبارک سے نکال کے نیکیوں کے پلے پہ رکھ. واہ واہ. سبحان اللہ. سارے گناہ مٹ گئے نیکیوں کا پلہ بھاری ہو گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرا رب ارشاد فرمائے گا لے جاؤ اس بندے کو جنت. سبحان اللہ. زور سے بولو سبحان اللہ. اب فرشتے لے کے چلیں گے. اب سنو اعلیٰ حضرت سنو اعلیٰ حضرت
اس کا گناہ ہے. سنو کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. مجھ سا گناہ گار کون ان سا شفیع ہے کہاں. مجھ سا گناہ گار کون ان سا شفیع ہے کہاں. پھر وہ تجھی کو بھول جائے دل یہ تیرا مان ہے. پھر وہ تجھی کو بھول جائے دل یہ تیرا مان ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان. ارے قسم خدا کی یہ سب فیضان ہے بریلی والے آقا. سبحان اللہ. اللہ اللہ انہی کا یہ سارا فیضان. وہ قدم نازم ادھر دیکھو بیٹا میرا لال سر ڈھک لے پوچھ اس سے کیا کہہ رہے میری سن. اللہ اللہ آقا کے قدموں پہ گر جائیں. حضور میرے پاس تو کچھ نہیں تھا یہ کیا رکھ دیا آپ نے کہ بیڑا پار ہو. واہ واہ. آقا ارشاد فرمائیں گے مفہوم حدیث مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. دل میں میری یاد تھی آنکھوں میں آنسو تھے گنبد خضرا کا تصور تھا. اس عالم میں تو نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھی تھی یہ وہ درود پاک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ زندہ باد. زندہ باد. سبحان اللہ. زور سے بولو سبحان اللہ. اب حضرت شیخ فرماتے حضرت سنو حضرت سنیں حضرت شیخ فرماتے ہیں رب محافظ حقیقی ہے سارا نام اعمال اس کے پاس تھا. پرچہ محبوب خدا کے پاس کیسے. اللہ اللہ. حضرت شیخ فرماتی کوئی محافظ حقیقی ہے وہاں تو پرندہ پر نہیں مار سکتا یہ پرچہ محبوب کے پاس کیسے گئے. سبحان اللہ. حضرت شیخ فرماتی ہیں علی رحمت رضوان میرے آقا کہ اگر پرچہ نامہ اعمال میں ہوتا شفاعت تو ہو جاتی مگر اہل محشر کو پتہ نہیں چلتا کس بنا پہ شفاعت ہوئی. محبوب یہ پرچہ تم رکھو حساب میں لوں گا جہنم کا حکم میں دوں گا. فرشتے لے کر چلیں گے ادھر سے تم آؤ گے اور ان کا ہاتھ پکڑ کے لاؤ گے دوبارہ حساب کرو گے. اللہ اللہ. تو استاد زمن علامہ حسن میرے اعلیٰ حضرت سرکار کے چھوٹے بھائی پکار اٹھے. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بز میں محشر کا. فقط اتنا ہے انعقاد بز میں محشر کا. تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ ہے سرکار اعلیٰ حضرت قدم قدم پر میرے آقا نے دریا بہا دیے. سبحان اللہ. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو دریا. اب ذہن حاضر کر اللہ پھر مت کہنا کہ ادریس رضا آیا تھا بتایا تھا. یہی حضرت مولانا شرف الدین صاحب قبلہ نماز پڑھ رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں جلدی بولو زور سے. آج تو معراج کی رات ہے رحمتوں کا باڑا بڑھ رہا ہے انشاءاللہ. اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں تمہیں بھی مالا مال فرمائے گا اور تمہارے صدقے میں مجھ گناہگار میرے احباب و متعلقین کو بھی انشاءاللہ مالا مال فرمائے گا. اللہ اللہ. اسی لیے میں نے ٹکٹ واپس کر دیا کہ میرے بھائی جی بھر کے سن لے. آج کی رات سونے کی نہیں ہے آج کی رات سونا بنانے کی. اللہ اللہ. سنو کیا کر رہے ہیں نماز پڑھا رہی. 4 آدمی دائیں طرف 4 آدمی بائیں طرف. حضرت نے
قیام کیا، پھر رکوع کیا، پھر سجدہ کیا، پھر تشہد میں بیٹھے اور سلام پھیرا۔ جیسے ہی سلام پھیرا فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، نہ تمہاری چاروں کی نماز ہوئی نہ تمہاری چاروں کی نماز ہوئی۔ ان کا حضرت کیا کہہ رہے ہو؟ ٹوپی ہماری پاک، کرتا ہمارا پاک، پاجامہ ہمارا پاک، آپ کے ساتھ قیام کیا، آپ کے ساتھ رکوع کیا، آپ کے ساتھ سجدہ کیا، آپ کے ساتھ تشہد میں بیٹھے، نماز کیوں نہ ہوئی؟ مولانا شرف الدین صاحب قبلہ نے فرمایا نادان، شریعت کا قانون نہیں معلوم ہے، اگر امام کے برابر مقتدی کھڑا ہو جائے گا تو رکوع رکوع نہ رہے گا، سجدہ سجدہ نہ رہے گا، قیام قیام نہ رہے گا، تشہد تشہد نہ رہے گا۔ اے کھنڈوا والو، اے کھنڈوا والو، ان کو تم نے امام بنایا، ان کو آپ نے امام بنایا، اگر ان کی برابری کرو گے تو نماز باطل ہو جائے گی، اور جس کو رب نے امام الانبیاء بنایا اگر اس کی برابری کرو گے تو عقیدہ باطل ہو جائے گا۔ سبحان، عقیدے کو بچانا ہے تو آقا کے پیچھے رہنا ہوگا، امام الانبیاء کے، اور نماز کو بچانا ہے تو امام مولانا شرف الدین صاحب قبلہ کے پیچھے رہنا ہوگا۔ آج بھی ان کی پناہ، آج مدد مانگنے سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں، اگر مان گیا اللہ اسی محبوب کی محبت میں جلائے، اسی محبوب کی محبت میں سلائے، اسی محبوب کی محبت میں اٹھائے۔ پھر پڑھ لو اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اور انسان ہے انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، جان ہے یہ۔ صلو، پھر مت کہنا ادریس رضا آیا تھا بتایا نہیں۔ سبحان، اگر ایک آدمی بھی منزل مراد پر آ گیا اور نبی کا دیوانہ بن گیا تو کل قیامت میں یہ ضرور کہے گا جنت میں تو جاؤں گا، ادریس رضا گناہگار کو لے کے جاؤں گا۔ انشاءاللہ تمہارا بھی کام ہو جائے گا، میرا بھی کام ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ اللہ اللہ، یہ مولانا سعیدین رضا صاحب قبلہ اللہ دارین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ابھی باپ سے مل کے آیا تھا، بیٹے سے ملاقات ہو رہی ہے، اللہ شاد رکھے آباد رکھے اور تسلط فی الدین کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ یہی اصل ہے، یہی روح ہے، یہی کل ہے، یہی جان ہے، یہی تمام۔ مولانا سعیدان رضا صاحب اللہ نماز پڑھ رہے ہیں، اتنے میں کیا دیکھا؟ اللہ 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 دیکھا، باپ آ رہے ہیں، آپ نے کہا السلام علیکم، جیسے ہی کہا السلام علیکم باپ نے بازو تھام دیا، بیٹا نماز کے اندر تم نے ہمیں سلام کیا، سجدہ گیا، رکوع گیا، قیام گیا، تشہد گیا، تمہاری نماز باطل ہو گئی، پھر سے نیت باندھو۔ اب مولانا سعیدین رضا صاحب نے دوبارہ اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی تو کیا دیکھا؟ استاد آ رہے ہیں، سوچا وہ باپ تھے یہ تو استاد ہیں، اللہ اللہ آپ نے کہا السلام علیکم، جیسے ہی کہا السلام علیکم ویسے ہی استاد نے بازو تھاما، بیٹا استاد کی منزل اپنی جگہ، استاد کا رتبہ اپنی جگہ، استاد کا مقام اپنی جگہ، مگر استاد کو بھی سلام کرو گے نماز ٹوٹ جائے گی، پھر سے نیت باندھو۔ اب مولانا سعیدین رضا صاحب نے تیسرا کی نیت باندھی، اللہ اکبر اللہ اللہ، تو کیا دیکھا؟ پیر و مرشد آ گئے، قبر کا اجالا آ گئے، میدان محشر میں بخشوانے والے آقا آ گئے، اپنی رضائے رحمت میں چھپانے والے مولا۔ سوچا وہ باپ تھے، وہ استاد تھے، یہ تو پیر ہیں۔ آپ نے کہا السلام علیکم، جیسے ہی کہا السلام علیکم ویسے ہی استاد معظم نے، پیر و مرشد نے بازو تھاما، بیٹا پیر کی منزل اپنی جگہ، پیر کا رتبہ اپنی جگہ، پیر کا مقام اپنی جگہ، پیر کا منصب اپنی جگہ، مگر اگر پیر کو بھی نماز میں سلام کرو گے تو نماز ٹوٹ جائے گی، پھر سے نیت باندھو۔ اب مولانا سعیدان اللہ صاحب قبلہ نے پھر سے نیت باندھی، اے نماز تو بتاؤ، میں نے باپ کو سلام کیا تو ٹوٹ گئی، میں نے استاد کو سلام کیا تو ٹوٹ گئی، میں نے پیر کو سلام کیا تو ٹوٹ گئی، آیا کہ نماز میں کسی کو سلام کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اللہ اللہ، تو نماز کی روحانیت نے جواب دیا، سنو مولانا
اگر نماز پڑھنے والے کو سلام کرو گے تو نماز نہیں ہوگی، واجب الاعادہ ہوگی، اور نماز لانے والے کو سلام نہ کرو گے تو نماز نہیں ہوگی، واجب الاعادہ ہوگی، اور نماز پڑھنے والے کو سلام کرو گے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ نماز پڑھنے والے کو سلام کرو گے نماز ٹوٹ جائے گی، اور نماز لانے والے آقا کو سلام نہ کرو گے تو نماز نہیں ہوگی، واجب الاعادہ ہوگی۔ پوچھا وہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ اتحیات کا پڑھنا واجب ہے، اور اتحیات میں پڑھا جا رہا السلام علیکہ ایھا النبی، اسی کا تو ترجمہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پروردگار عالم، سجدہ تیرا، قیام تیرا، بندگی تیری، رکوع تیرا، سجدہ تیرا، بندہ تیرا، مسجد تیری، سلام تیرے رسول کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رب کی رحمتوں نے جواب دیا، ادریس رضا وہ قوم آ رہی ہے جس کے چہرے پہ داڑھی ہے، جس کی زبان پہ کلمہ ہے، جس کے گلے میں قرآن ہے، اللہ اللہ، اور میرے محبوب کے سلام کو شرک کہہ رہی ہے، بدعت کہہ رہی ہے، حرام کہہ رہی ہے، لہذا میری مشیت نے کہہ دیا پیارے محبوب، جہاں میرا قیام جائے گا وہاں تیرا سلام جائے گا، جہاں میرا رکوع جائے گا وہاں تیرا سلام جائے گا، جہاں میرا سجدہ جائے گا وہاں تیرا سلام۔ محبوب نماز میری ہوگی، سلام تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی محبوب کی محبت میں جلائے، اسی محبوب کی محبت میں سلائے، پیار کر لو، یار کر لو، بیڑا اپنا پار۔ ایمان اصل ہے، ایمان کل ہے، ایمان روح ہے، ایمان جان ہے، ایمان تمام ہے۔ اللہ اللہ، یہ کہنا چاہیے جنگ ہو رہی ہے بدر کی وادی میں جنگ ہو رہی ہے، ایک جماعت کو آقا نے بھیج دیا، وہ نماز پڑھ رہی ہے، وہ جب نماز پڑھ کر آ گئی، اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آقا نے اس جماعت کو نماز کے لیے بھیج دیا، مگر فرما دیا نماز فرض ہے، پڑھو۔ اللہ اللہ، اللہ اللہ، یہ مقامی بدر ہے۔ آؤ سنو، پھر مت کہنا ادریس رضا نے بتایا نہ تھا، جاگنا ہو جاگ لو، افلاک کے سایہ تلے حشر تک سوتے رہو گے۔ خاک تیر چل رہا ہے، تلواریں چل رہی ہیں، جنگ جاری ہے، مگر نماز ادا کی جا رہی ہے، یہ مقام صحبہ ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولا علی کے زانو پاک پہ آرام کر رہے ہیں، سورج کہہ رہا علی میں قریب ڈوبنے والا، نماز پڑھ لو۔ اب بھی نہیں سمجھو، تمہاری اماں نے دودھ پلایا ہے تو حضرت علی پہ فتویٰ لگاؤ۔ آپ نے اپنے زبان حال سے جواب دے دیا، سورج ڈوبنا ہے ڈوب جا، طلوع رہنا ہے طلوع رہے، اگر تو ڈوبے گا تو نماز عصر قضا ہوگی، بعد میں ادا کر لوں گا، اور محبوب کی نیند قضا ہو گئی، اس کی ادا کہاں سے لا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زور سے بولو، سبحان اللہ، زور سے بولو، سبحان اللہ۔ سورج ڈوبا، امتحان مکمل ہوا، آقا کی چشمے باز ہوئی، کیا بات ہے علی، حضور میری نماز قضا ہو گئی۔ آقا نے یہ نہیں فرمایا علی تم نے ہمیں خدا سے بڑھا دیا، کیا جنگ بدر میں نہیں دیکھا تھا، جنگ حنین میں نہیں دیکھا تھا؟ نہیں، میرے آقا نے مشت مبارک کا اشارہ کیا، سورج چلا اور چلا، صحیح مقام پر آ کر ٹھہرا۔ حضرت مولائی کائنات نے نماز عصر ادا فرمائی۔ حکم شریعت ہے، اگر جان کو خطرہ ہے، سنو الطاف، جان کو خطرہ ہے، نماز قضا کر دو، بعد میں پڑھ لینا، اور تم ہی نہ رہے اللہ تو نماز کون پڑھے؟ یہ غارِ ثور ہے۔ اللہ کے حبیب جلوہ فرما ہے، حضرت خلیفۃ المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سارے سوراخوں کو بند کر دیا، سارے سوراخوں کو بند کر دیا۔ بیٹھ جا میرا لال، پھوٹ کہاں جا رہی ہے کسی کو؟ ہوں یہاں جہاں سے اٹھے تھے۔ اللہ شاد رکھے آباد، تمہیں کو بتانے آیا۔ سبحان اللہ، اللہ بچائے، وقت بڑا نازک ہے، ایمان بچاؤ، ایمان بچاؤ، ایمان بچاؤ بیٹا۔ دنیا دو روزہ ہے، کچھ نہیں جائے گا، نہ دکان جائے گی، نہ مکان جائے گا، نہ مال جائے گا۔ یہ بھی نہیں ہے یہ 10 لاکھ رکھ دیے، ذرا اے سی کمرہ جنت میں مل جائے، ہاں ملے گا،
بے شک ملے گی جنت، مگر یہ پڑھتے رہو اعلیٰ حضرت کا کلام سن لو، سنا لو اعلیٰ حضرت کا کلام۔ مولا علی جنت سے کیا مطلب؟ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، کہ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ آقا نے مجھ مبارک کا اشارہ کیا، سورج چلا، غار میں ایک سانپ رہتا تھا، اسے معلوم تھا اللہ کے محبوب ایک روز آنے والے ہیں، لہذا زندگی اپنی اسی میں کاٹی۔ وہ کھانے کے لیے کہیں باہر تشریف لے گئے تھے، اور جب واپس تشریف لائے تو دیکھا سارے سوراخ خلیفۃ المؤمنین نے بند کر دیے تھے، ایک سوراخ باقی تھا تو اس پہ انگوٹھا رکھ دیا۔ اب اس سانپ نے اپنے سر کو ملا، حضرت آپ ہٹا لو، میں اللہ کے حبیب کی زیارت کر لوں، سر کو رگڑا، آپ ہٹا لو، میں اللہ کے محبوب، مگر انہوں نے کہہ دیا جان تو دے سکتا ہوں مگر محبوب کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ صبح اس نے کاٹ لیا، آپ کو پسینہ ہے، کیا بات ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ کے قربان کسی جانور نے کاٹ لیا۔ آقا نے اس میں لعاب دہن لگایا اور شفا ہو گئی، شفا ہو گئی، یعنی جان قربان کر دی آقا پہ، اور ادھر نماز قربان کر دی مولا نے سبحان نبی پر۔ اب آؤ اعلیٰ حضرت کو مولا علی نوار تیری نیند پر نماز، کہ مولا علی نوار تیری نیند پر نماز، کہ مولا علی نواری، کہ مولا علی نواری تیری نیند پر نماز، تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی نماز عصر جو اعلیٰ خطر کی ہے، وہ بھی نماز عصر جو، اور صدیق بل کے غار میں جا اس پہ دے چکے، کہ صدیق بل کے غار میں، کہ صدیق بل کے غار میں جا اس پہ دے چکے، جا اس پہ دے چکے، اور حفظ جا تو جان فروز قرر کی ہے، اور حفظ جا تو جانے، اور ہاتھوں نے ان کو جانوں نے پھیر دی نماز، ہاتھوں نے ان کو جانوں نے پھیر دی نماز، کہ ہاتھوں نے ان کو جان، کہ ہاتھوں نے ان کو جان، انہیں پھیر دی نماز، انہیں پھیر دی نماز، رے پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے، پر وہ تو کر چکے تھے، اور ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، کہ ثابت ہوا کہ جملہ، کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، فرائض فروع ہے، اصل الوصول بندگی اس تاجور کی ہے، اصل الوصول بندگی
بہت اچھا ہے، اللہ خوش رکھے. کیا نام؟ نہیں، لاؤڈ اسپیکر والوں فاروق بھائی حشمتی، اللہ دائرین کی برکتوں سے مالا مال آمین آمین. اور شاد رکھیے، آباد رکھیے. لاؤڈ اسپیکر بہت عمدہ لگایا. اللہ تعالیٰ روح القدس سے مدد فرمائے، آمین اپنے آمین. حبیب کے صدقوں کو پھیلنے. سبحان اللہ. اب حضور مشاہد ملت یاد آتے سبحان اللہ. فرماتے سبحان اللہ. اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد فرماتے میرے مولا کائنات نے کروڑوں نمازیں پڑھی مگر کسی نماز کا تذکرہ منبر رسول پر نہیں، واہ مگر وہ نماز عصر جو محبوب کی نیند پر قربان کر دی. ہر خطیب اپنی تقریر میں اس نماز کا سبحان اللہ. بے شک. ہر خطیب ہر مقرر منبر رسول پر اس نماز کا تذکرہ کرتا. سبحان اللہ. اور کیوں نہ تذکرہ ہو؟ اس لیے کہ اس کے حبیب پر قربان کیا. سبحان اللہ. اب محبوب نے فرما دیا سبحان اللہ، ان کی پیاری رحمتوں نے قیامت تک تمہاری اس نماز کا تذکرہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور فرماتے تھے حضور مشاہد ملت رضی اللہ عنہ قیامت تک اس نماز پر اللہ کے بندے نماز پڑھیں گے جسے رب طلوع کرتا ہے. سبحان اللہ. اس سورج پر اللہ کے بندے نماز پڑھیں گے جسے رب طلوع کرتا ہے، مگر میرے مولا کائنات نے اس سورج پر نماز عطا فرمائی جس کو اللہ کے محبوب نے، واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس کو اللہ کے محبوب نے، اللہ اسی محبوب کی محبت میں جلائے، آمین. اسی محبوب کی محبت میں جلائے، اسی میں اٹھائے، اسی میں. سبحان اللہ. شاد رکھے، آباد. اب چونکہ بات آ گئی ہے تو سن لو. اللہ اللہ، یہ شادی ہے، خانہ آبادی ہے. آپ اللہ اللہ پھر مت کہیے گا ادریس رضا آیا بتایا نہیں. ہم لوگ جا رہے تھے، مولانا سیدین نے کہا کہ ہوٹل اچھا ہے، کھا لیا جائے. اسلم بولا نہیں، معاملہ کچھ خطرناک ہے. مولانا شرف الدین صاحب کو بلانے کا فکر مت کرو، جیب میں پیسے ہیں. اقبال بولا ٹھیک ہے، دیکھا جائے گا جو کچھ ہوگا، چلو. ہم بھی نوٹ لے کے آئے. اب گئے تو اس پہ بورڈ لگا تھا کھانا آپ کھائیے اور پیسے آپ کے پوتے دیں گے. بولے اس سے اچھا ہوٹل نہیں ملے گا. دنا دن مرغا بھی اور زردہ بھی، بریانی بھی، قورمہ بھی خوب کھایا. اور اس کے بعد جب وہ بل لے کے آیا تو مولانا شرف الدین صاحب کو بلانے کا ظالم، اگر بورڈ صحیح ہے تو بل غلط، اور بل صحیح ہے تو بورڈ غلط. تو ویٹر نے کہا نہیں حضرات، بورڈ بھی صحیح ہے، بل بھی صحیح ہے، یہ آپ کا بل نہیں ہے، آپ کے دادا جان کا بل ہے. واہ واہ. تو اسلم بولے دیکھا میں منع کر رہا تھا، پھنس گئے. اللہ اللہ کیسے کیسے تھا. چلو ایک سبحان اللہ سبحان اللہ بولو. سبحان اللہ. مرغا فری، بریانی فری، متنجر فری، زردہ فری. آپ کو ابھی آپ پھنسے تھے کہ ہم پھنساؤ؟ ہم پھنسانے نہیں آئے ہیں، پھنسے ہوں کو بھی چھوڑانے آئے. سبحان اللہ. یہ شادی کا عالم مل گیا. سبحان اللہ. بس میں بیٹھے، کرتا نیا، پاجامہ نیا، سرما بھی لگا لیا، عطر بھی لگا لیا. اللہ اللہ. بہرحال جا رہی، کہاں جا رہی ہے؟ معلوم ہوا اندور جا رہی ہے. اللہ اللہ. آگے آگے دولہا میاں کی کار ہے، پیچھے پیچھے براتیوں کی سواری ہے. اگر کار کہیں دور ہو جاتی ہے تو موبائل سے آواز دی جاتی، دولہا میاں رک جاؤ، ہم پیچھے رہ گئے. سبحان اللہ. اللہ 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 اللہ. اب دولہا میاں آگے آگے، براتی پیچھے پیچھے. اور جیسے ہی آپ اندور پہنچے آپ کے گلے میں ہاتھ ڈالا گیا، فوراً کرسی پیش کری گئی. آپ نے کہا ٹھنڈا. بولے حضور پوری دکان لگی ہے. اللہ اللہ. آپ نے کہا پان. بولے جان حاضر ہے، یہ دیکھیے پوری دکان لگا دی ہے. اللہ اللہ. آپ نے کہا اللہ اللہ پیپسی. بولے سرکار پیپسی کیا، ہم نے پوری ٹھنڈی کی یہ دکان لگا دی، پیپسی پیو، جلزیرہ پیو، جو چاہو پیو. اللہ. میں نے پوچھا کھنڈوا والوں بڑے مونچھوں پہ داؤ دے رہے ہو، 360 دن اندور آتے ہو، کوئی تمہیں گھاس نہیں ڈالتا؟ آج تو بڑے تاؤ میں نظر آ رہے. کھنڈوا والوں نے کہا بات ایسی ہے ادریس رضا، ہم آتے تھے تنہا آتے تھے، آج دولہا کے باراتی بن کر آئے. واہ واہ. کیا بات. دولہا کے باراتی. ہمارا کام ہے ناز کرنا اور ان کا کام ہے ناز. اے کھنڈوا والا
اب کھانا لگا، مرغا فری، متنجن فری، زردہ فری، اللہ اللہ، بولے ساری ٹانگیں جلنا براتیوں کے لیے، بقیہ لے جاؤ گھر میں، اب بھی سنا اللہ اللہ، سب فری، آنا فری، جانا فری۔ اے کھنڈوا والا، آج شب معراج ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اب بھی نہیں سمجھو گے؟ سبحان اللہ، ابھی تو میرے اور تمہارے اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا کھول چکا ہے، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ یہ گئے کھانا فری، مرغا فری، متنجن فری، یہ دنیا کا دولہا تھا، اور آقا آخرت کے دولہا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آخرت کے دولہا ہے۔ اللہ اللہ، پورے فری، گلما فری، آب کوثر فری، جنت فری، آنا فری، آنا فری، سبحان اب اللہ، اعلیٰ حضرت سنو اعلیٰ حضرت دولا سے اتنا کہہ دو پیارے سواروں کو، دولا سے اتنا کہہ دو پیارے سواروں کو، مشکل میں ہے براتی برہار آقا کا دامن تھام لو، جنت سجا دی گئی ہے، پورے سبحان اللہ تیار ہے، نبی کا پیارا آ رہا ہے، نبی کا چاہنے والا آ رہا ہے۔ ارے عقل کے اندھو، جانا بمبئی ہے اور بھساول تک کا انتظام نہیں، بات بمبئی کی کر رہے ہیں، یہ منہ مسور کی دال، کم بخت، پہلے بھساول کا انتظام کر، پھر بعد میں بمبئی۔ بلا تشبیہ بلا تمثیل، تقریب فہم کے لیے اب بھی نہیں سمجھو گے؟ روزے کا حساب محشر میں، حج کا حساب محشر میں، زکات کا حساب محشر میں، نبی کا جلوہ قبر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پہلے قبر کی تیاری کر، انشاءاللہ بولو سب محشر میں، محبوب قبر میں۔ اب سنو اعلیٰ، قبر میں سبحان اللہ سبحان اللہ، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، کہ جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول، یا رسول اللہ، میری قبر کی رات کیا رات ہوگی، بولو انشاءاللہ، انشاءاللہ، وہی ان سے پہلی ملاقات ہوگی۔ اور مدینہ غربت میں کیسے جاتا، مگر یہ دانشوری تو دیکھو، زندگی میں جب آس توڑی، میں بدستے اجل گیا ہوں، اور میرے جنازے پہ رونے والوں، فریب میں ہو بغور دیکھو، مرا نہیں ہوں، غم نبی میں لباس ہستی بدل۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان، ایک سوداگر تھے، وہ جانے لگے تو انہوں نے بیوی سے پوچھا، اس نے بتایا، اپنی بیٹی سے پوچھا، اس نے بتایا، بہو سے پوچھا تیرے لیے کیا لائے، اس نے بتایا، پھر انہوں نے ایک مینا پال رکھی تھی طوطی، اس کے بعد پہنچے تیرے لیے کیا لائیں، تو اس طوطی نے کہا ایک پیڑ ہوگا، اس پہ میری سہیلیاں بیٹھی ہوں گی، ان سے تم بتا دینا پنجرے میں میری مینا بند ہے، اس نے تمہیں سلام کہا۔ ٹھیک ہے، اب سوداگر گیا بازار میں، بیوی نے جو کہا تھا وہ خریدا، ماں نے جو کہا تھا وہ خریدا، بہو نے جو کہا تھا وہ خریدا، اللہ اللہ، پھر یاد آیا کہ مینا نے بھی کہا، گئے آگے بڑھے تو ایک پیڑ پر ساری مینائیں بیٹھی تھی، انہوں نے کہا اے میناؤں، میرے پنجرے میں ایک مینا بند ہے، اس نے تمہیں سلام کہا۔ اتنا سننا تھا وہ گر پڑے، امین، گر پڑے،
ٹھنڈی ہو گئی. اب دیکھا تو سب مینائیں مر گئی, رونے لگے, ایک سلام میں سب مر گئی. واہ. اور اس کے بعد واپس آئے, بیوی کا سامان بیوی کو دیا, بہو کا سامان بہو کو دیا. اللہ اللہ, بیٹی کا سامان بیٹی کو دیا. اب مینا نے پوچھا تم نے کیا کیا؟ کہا بڑا غضب ہو گیا. کیا ہوا؟ کہا جیسے ہی میں نے کہا ایک مینا پنجرے میں بند ہے, اس نے تمہیں سلام کہا ہے, وہ ساری مینائیں گر گئیں, مر گئیں. اتنا سننا تھا. وہ بھی تڑپی اور ٹھنڈی ہو گئی, وہ بھی تڑپی ٹھنڈی. اب اس نے پنجرا سے نکالا, مینا کو ہاتھ پہ رکھا, اے مینا تم بھی چلی گئی. رونے لگا. اللہ اللہ, جیسے ہی ہاتھ پہ رکھا اڑی اوپر بیٹھ گئی, اڑی اوپر بیٹھ گئی. سوداگر نے کہا ارے یہ کیا بات ہے؟ کہا تم نہیں سمجھے, میرا کوڈ وٹ تھا. میں نے اپنی سہیلیوں سے کہا تھا میں پنجرے میں بند ہوں, آزاد کیسے؟ واہ. میں پنجرے میں بند ہوں. تو میری سہیلیوں نے جواب دیا آزادی چاہتی ہو مر جاؤ. واہ. آزادی چاہتی ہو مر جاؤ. میں مر گئی, رہائی مل گئی. سبحان اللہ. اے میرا بولا سنی, یہ بھی مینا ہے جو پنجرے میں بند ہے نا, جس کو آپ روح کہتے ہو, جس کو آپ جان کہتے ہو. اگر اس کا رسول نے مر گئے تو یہ مینا آزاد کر دی جائے. سبحان اللہ. کبھی مدینہ طیبہ میں ہوگی, کبھی خانہ کعبہ میں ہوگی, کبھی بغداد شریف ہوگی, کبھی اجمیر شریف ہوگی, کبھی بریلی شریف ہوگی, اور کبھی پیلی بھی شریف. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اکبر یا رسول اللہ. خاک ہو گئے عشق میں آرام سے سونا ملا. خاک ہو گئے عشق میں آرام سے سونا ملا. کہ جان کی ایک سیر ہے الفت رسول اللہ کی. جان کی ایک سیر ہے الفت رسول اللہ. اب ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو وہابیوں سے دور رہے. ہاتھ اٹھا وہابیوں سے, دیوبندیوں سے دور رہے. جان ہے عشق مصطفیٰ, روز علوم کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ ناوے دوا اٹھائے کیوں. اللہ اللہ. چراغ جلا کے میں نے رکھ دیے راہوں, چراغ جلا کر میں نے رکھ دیے راہوں میں. اب وہ راستہ بھولے تو اس کی قسمت ہے, اب وہ راستہ بھولے تو اس کی قسمت ہے. خوب کی سیر چمن